السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کی بزم خدمت میں آج 33 پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا سیدہ پاک کا سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارے 32 پوڈ کاسٹ میں خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مناقب بیان کیے ہیں، احادیث سے، قرآن شریف کی آیتوں سے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات شان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو پیش کیا گیا تھا، وہ بخوبی آپ سماعت فرمائے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں آپ کے سامنے 33 پوڈ کاسٹ لے کے حاضر ہوا ہیں، اور اس میں 2-3 باتیں جو تھی ہیں بہت ہی کام کی باتیں تھی، اور ہم کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام دنیا کے ماں اور بہنوں، بالخصوص تمام ماں اور بہنوں کے لیے عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج سوشل میڈیا پر ہر ایک لڑکی آ جاتی ہے، ہر ایک بہن آ جاتی ہے، آ کے اپنے حیا کو تار تار کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، ردائے فاطمہ اتار کر اور حجاب اتار کر، اور بس سوشل میڈیا پر آ کے تو بہنوں سے کیا شکوا کرنا جب ہماری ماں بہنیں ہی بیٹیاں ہی ایسے کر رہی ہیں، دوسرے لوگ اگر قانون لگا رہے ہیں تو ہم ان سے کیا شکوا کرنا۔ دیکھیے تمام ویورز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی سیرت کو دیکھیے، اہل بیت سے محبت کا درس قرآن دیتا ہے، سرکار کا ارشاد ہے حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے کا پیغام ہمیں اسلام دیتا ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نام فاطمہ جو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مفتی صاحب بہترین انداز سے آپ کو سمجھائے ہیں۔ اس کا فاطمہ کا مطلب ہے دور ہونا، دور ہونا، اور اس کے ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں کس سے دور ہونا۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دور ہونا، فاطمہ کا مطلب ہے دور ہونا، جہنم کی آگ سے دور ہونا، اور فرماتے ہیں جو ان کی اولاد جہنم کی آگ سے دور، اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فاطمین جو مصدر ہے، یہ ڈکشنری میں جب دیکھا جاتا فاطمین سے دیکھا جاتا ہے، جو مصدر ہے فاطمہ کا، اس کا مطلب ہے دور رہنا، کس سے؟ جہنم سے۔ سیدہ کی تمام اولاد جہنم سے دور ہے، اور ان سے سیدہ پاک سے جو محبت اور عقیدت رکھتا وہ بھی جہنم سے دور ہے۔ کیوں نہ ہو جو کہا تھا میں نے سبحان اللہ، کہ تیری نسل پاک ہے، بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں بتانے ہی جا رہا ہوں کہ نار اور نور ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک نار اور نور ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک سیدہ کا جو سیدہ پاک کا جو نام مشہور ہے زہرا، زہرا کا معنی کیا ہے؟ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو سونگنا چاہتے تھے، سیدہ کو بلا لیتے تھے اور سیدہ کو سونگ لیتے تھے، گویا جنت کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زہرا کا مطلب، بطول کا مطلب بھی کیا ہے؟ بطول کا مطلب، بطول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے قطعی تعلق کر لینا، اللہ سے جڑ جانا۔ امام حسن رحمت اللہ علیہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں فاطمہ گھر کے ایک محراب میں مصلی پہ ٹھہری رہتی، ساری رات گویا فجر ہو جاتی، ایسا گزر جاتے تھے۔ رحمت اللہ علیہ بولے میں اس کو
रहमतुल्लाह अलैह भी ये कोई गलत नहीं जी गलत नहीं जी हाँ अल्लाह की रहमत हो बेशक और बेशक आप नमाज में पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाह की रहमत का होना अजीम चीज हाँ लेकिन रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि सहाबा किराम में से भी हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हु खास बस आम औलिया अल्लाह को रहमतुल्लाह और ये तो औलिया सरदार है सुभान अल्लाह सरदार खातून जन्नत है खातून जन्नत तमाम जन्नत की औरतों की सरदार है इमाम हसन तो जन्नती नौजवान इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है आपके सामने पेश किया गया फातिमी जो मजदर फातिमा का जो जहन्नम से दूर है बतूल का माना दुनिया से कतई ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाना सारी सारी रात सैयदा मुसल्ले पे गुजार देती और जहरा का माना जो है जन्नत की कली जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूंघना रहता जन्नत की खुशबू को तो उस फातिमा को सूंघ लेते और सरकार का इरशाद है ऐ फातिमा अगर तू गजबनाक हो जाए तो खुदा भी गजबनाक हो जाता है अगर तू किसी से राजी हो जाए तो अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है गजब फरमाता है अल्लाह गजब फरमाता है और सरकारी मदीना फरमाते हैं ऐ फातिमा तेरी परेशानी मेरी परेशानी है तू जिससे खुश है मैं भी उससे खुश हूँ एक माँ के सामने अल्लाह उसके औलाद को कोई तकलीफ है हाँ माँ खुश होगी या नाराज बेशक नाराज होगी बेशक नाराज होगी बेशक और नबी फरमाते हैं जो चीज तुम्हें नाराज करती है हाँ जो चीज तुम्हें नाराज करती है मुझे भी नाराज अल्लाह अकबर देखिए क्या सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार मोहब्बत फरमाते पैगाम दीजिए अहले बैत अतहार जो है उनसे पॉजिटिव रहे उनसे पॉजिटिव रहे उनका रिस्पेक्ट करें उनका एहतराम करें अहले बैत अतहार जो मुकद्दस हस्तियां हैं इस्लाम की उनसे मोहब्बत करने का हुक्म है पॉजिटिव रहने का हुक्म है और उनके साथ उनसे मोहब्बत और उनसे पॉजिटिव का हुक्म कुरान और हदीस से हमें मिलता है और एक हदीस जो प्यारी जो मशहूर हदीस है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ जाती थी सरकार की बारगाह में तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ठहर के इस्तेकबाल क्या करते थे और ठहर कर इस्तेकबाल करते थे और बोसा देते थे और जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते वहीं पर सैयदा को बिठा देते और सैयदा जब अपने घर में रहती सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर होता सरकार जब सैयदा के पास जाते तो सैयदा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बाबा जान का ठहर के इस्तेकबाल करती बोसा देती और जहां सैयदा की प्लेस रहती जहां मकाम रहता वहां पर बिठाती अदब के साथ ये मोहब्बत इससे पैगाम ये है जो अहले बैत की ताजीम करते हैं उनको अहले बैत की ताजीम करते हैं और जो उलमा की ताजीम करते हैं जो औलिया अल्लाह की ताजीम करते हैं गोया जो ठहर के ताजीम करते हैं ये नबी की सुन्नत है आले नबी की भी सुन्नत है दूसरा पैगाम ये है बेटी से मोहब्बत करना रिस्पेक्ट देना नबी की सुन्नत है सुभान अल्लाह बेशक बेटी को आयब ना समझाना ताजदारे अंबिया ने उनको इज्जत दी है सुभान अल्लाह इसलिए हर माँ बाप को ये पैगाम है हाय हाय सुभान अल्लाह मोहब्बत करें उनको इज्जत देना उनका रिस्पेक्ट करना अगर वो आ जाए तो नाक न चढ़ाना हाँ रहमत आई है रहमत भी अगर आ जाए जब पैदा होते वक्त बेशक बेटियों को रहमत कहा गया बेशक बेटों को नेमत कहा रहमत से पूछगछ नहीं होती नेमत की पूछगछ होती बेशक अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह देखिए मुफ्ती साहब ने क्या खूब इरशाद फरमा क्या हसीन इरशाद है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा बेटियों के मुतालिक बेटी रहमत है और बेटा नेमत है और बेटियों से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है और बेटियों को भी चाहिए कि अपने वालिद से ऐसी ही मोहब्बत करे जैसा सैयदा का दर्स मिलता है सैयदा की बारगाह से जो हमें दर्स मिलता है जो हमें सीखने को मिलता है जो सैयदा फरमाती हैं अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करने का हुक्म मिलता है। एक और नुक्ता कि अगर आपका बाप पैसे वाला हो तो आप मोहब्बत करें नहीं ध्यान दें या बेटी पैसे वाली हो दामाद की तरफ से तो मोहब्बत करें नहीं ये मोहब्बत महज रिश्ते बिल्तियत और रिश्ते उखुवत है
بے شک باپ اور بیٹی کی جو رشتے ہیں اس بنیاد پر محبت کرو. بے شک اس بنیاد پہ محبت کرو. سبحان ذرا اللہ. یہ سمجھیے آج جو مس یوز ہو رہا ہے کہ داماد نے کہہ دیا باپ سے پیسہ مانگو نہ کرتی اور آ کر کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اللہ یہ محبت میں بناوٹ نہ. بے شک دل سے کیا جائے, دل سے کوئی اس میں چاہے باپ غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے وہ میرا جنت کا دروازہ. بے شک. اور بیٹی مالدار ہی کیوں نہ ہو ہے وہ میرے لیے رحمت. میرے لیے رحمت. سبحان اللہ. آپ نے جیسا فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں جب بھی کام کاج کرتی تو لب پہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی. لبوں پر زبان پر ذکر الہی رہا کرتا تھا, شکر کے جملے رہتے تھے, سبحان اللہ الحمدللہ رہا کرتا تھا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کام کر کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کچھ غلاموں کا مطالبہ کرتی ہے تو خادموں کا مطالبہ کرتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دو جو تمہیں خادموں سے بہتر اور افضل ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں تاکہ اگلے دن کے تمام کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا اور تمہیں تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے گا. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ پاک کو دیتے ہیں. یہ عمل ہم سب کے لیے ایسا عمل ہے, ایسا اس کی فیضان ایسی برکتیں ہیں. کون نہیں چاہتا اس کے رشتے اچھے ہوں اور اس کو عزت ملے, اس کو اچھا فائنانس ملے, اس کو مینٹلی فزیکلی سکون حاصل ہو. تو جو چاہتے ہیں اپنے گھر میں مینٹلی سکون ہو, فزیکلی سکون ہو, تاکہ وہ اگر وہ مینٹلی اور فزیکلی سکون چاہتے ہیں تو بستر پہ جانے کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ مانے 33 ٹائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے تاکہ اس کو مینٹلی سکون بھی ملے گا اور فزیکلی سکون بھی اسے ملے گا اور اس کا فائنانس اچھا ہو جائے, اس کا جو ہے سو اس کی تنگستی دور ہو جائے, اس کی محتاجی دور ہو جائے. تو اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے الحمدللہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کو معاشرے میں, اس کے گھر میں اور اس کے خاندان میں اس کو عزت حاصل ہو, ہر طرف عزت ملے. تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ 34 ٹائمز پڑھنا چاہیے. کل ملا کے 100 ٹائمز ہوتے ہیں. تو اس کا اہتمام کریں. گویا 100% گارنٹیڈ یہ عمل ہے جو سیدہ پاک کو نبی پاک نے عطا فرمایا. یہ ہم سب کے لیے بابرکت اور رحمت والے عمل ہے. ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کو عمل میں لائے تاکہ ہماری زندگی بھی سیدہ پاک کے صدقے و طفیل میں اجالا اور نور بھر جائے. انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے. اور میں